آپ کو وہ دن یاد ہوں گے جب امریکہ افغانستان میں تھا اور بھارت نے پاکستان کی سرحد کے ساتھ درجنوں اپنی کونسلیٹس بنا رکھی تھیں جہاں سے وہ آپریٹ کرتے تھے اپنے ٹیرر نیٹ ورک کو پاکستان میں. امریکہ کے جانے کے بعد بھارت کے ہاتھ سے وہ سپیس چلی گئی. آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ بھارت میں افغانستان کے کلچر کے خلاف، ان کی خواتین کی پابندیوں کے خلاف یا ان کی ٹریٹمنٹ کے خلاف کیسی کیسی باتیں ہوئیں، کیسا کیسا پروپیگنڈا ہوا، ان کی یونیورسٹیز میں ان کی انٹلیکچوئلز نے کیسی کیسی کہانیاں لکھی. اور اب ہوا یہ کہ جب پاکستان سے مار کھائی تو جے شنکر صاحب کا سیدھا فون گیا افغان وزیر خارجہ کو، ایکٹنگ وزیر خارجہ ہیں ان کے متقی صاحب انہیں، اور انہیں درخواست کی کہ ہمیں ایکسیس دی جائے اور ہمارے ساتھ تعلقات بنائے جائیں. لیکن یہ بات ہم اپنے اس پروگرام میں کئی مہینوں سے کرتے آ رہے ہیں کہ پاکستان کو افغانستان کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا چاہیے. ڈاکٹر حسنین جاوید صاحب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، انسسٹ کرتے رہے ہیں، اور باقی شرکاء بھی، کہ نیگوشیٹ کریں، نیگوسیشن نیگوسیشن نیگوسیشن. آپ کو یاد ہوں گے یہ الفاظ ان کے کہے ہوئے، اور یہ باتیں دہرائی گئیں. لیکن پھر آخرکار چائنا میں پاکستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب تشریف لے گئے. وہاں جا کے انہوں نے ملاقات کی، افغان وزیر خارجہ بھی وہاں پہ تھے. یہ ٹرائلیٹرل وہاں پہ ایک ملاقات ہوئی جس کو منسٹری آف فارن افیئرز آف دا پیپلز ریپبلک آف چائنا نے اپنی ویب سائٹ پہ ہائی لائٹ کیا ہے. اور لکھا ہے وینگ یی آن دی آؤٹ کمز آف دی trilateral meeting of foreign ministers of China, Afghanistan and Pakistan. آگے پڑھ کے سنا دیتا ہوں تھوڑا سا. On May the 21st, 2025, member of the political bureau of the CPC Central Committee and Foreign Minister Wang Yi chaired the informal trilateral meeting of foreign ministers of China, Afghanistan and Pakistan in Beijing. Deputy Prime Minister and Foreign Minister Mohammad Ishaq Dar of Pakistan and Acting Foreign Minister Maulavi Amir Khan Muttaqi of Afghanistan attended the informal meeting. The three foreign ministers spoke positively of the outcomes of the China-Afghanistan-Pakistan Foreign Ministers' dialogue and had a friendly and in-depth exchange of views on further tapping the potential of the trilateral mechanism and advancing mutually beneficial cooperation. سی پیک کو افغانستان تک ایکسٹینڈ کیا جائے گا اور افغانستان کی اس میں شمولیت ہوگی. اس کا ایک اور آؤٹ کم بھی ہم نے دیکھا، اس سے اگر جوڑ کے دیکھیں وہ ڈسکس کریں گے آگے چل کے، کہ آج پاکستان کی فوج نے BLA کے خلاف کارروائی کی ہے، کافی ہیوی کارروائی کی ہے، اور جو لوگ ملوث تھے ازدار کے بچوں کے اٹیک والے واقعے میں ان کو ہٹ کیا گیا ہے، نیست و نابود کیا گیا ہے. دیٹ از دی آنسر جس کا وعدہ کیا گیا تھا کہ اس بات کا جواب دیا جائے گا. تو اب انڈیا کو مختلف فرنٹس پہ جواب دیا جا رہا ہے. یہی سوچا جا رہا تھا، یہی اینٹیسپیٹ کیا جا رہا تھا کہ ہندوستان اب یہ شکست کھانے کے بعد دہشت گردی کی کارروائیاں کرے گا، سافٹ ٹارگٹس ڈھونڈے گا بلوچستان میں، اور پاکستان کے دوسرے شہروں میں بھی یہ خدشہ ہے. آج فوکس کریں گے ہم پاکستان اور افغانستان کے رینیوڈ تعلقات پہ. ہمارے ساتھ گفتگو میں شریک ہیں غلام رسول بلوچ صاحب، پاکستان کے سابق ایمبیسڈر ہیں، بریگیڈیئر امجد علی ملک صاحب ہیں، اور فخر یوسف زئی صاحب ہیں جرنلسٹ. بہت بہت شکریہ آپ حضرات کی شرکت کا. جی ایم رسول بلوچ صاحب، آپ سے ہی اسٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ آپ نے وہاں پہ بہت آپ کی نظر ہے سفارتی طور پہ آپ کیسے دیکھتے ہیں اس میٹنگ کے آؤٹ کم کو جو کہ بیجنگ میں ہوئی ہے؟ I think it's a very very important meeting. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ایک ڈپلومیٹک حوالے سے ایک اسٹریٹجک موو ہے بائی چائنا اینڈ پاکستان، کہ کیونکہ ہو یہ رہا تھا کہ سی پیک کو سیبوٹاج کرنے کے لیے there were several forces and they were using this misunderstanding and this miscommunication between Pakistan and Afghanistan.
or unfortunately, since because of certain issues with Afghanistan, government जिस वक्त है उसकी Pakistan was not able to kind of break that ice at the bilateral level. So perhaps was collectively felt by Pakistan and by China, and perhaps also by Afghanistan, that this ice has to be broken. So I'm very happy that this ice has been broken. तो आज जो आप देख रहे हो बेसिकली अफगानिस्तान और पाकिस्तान और चाइना की जो मीटिंग हुई है is a beginning of a strategic move by China to, in a way, insulate CPEC from sabotage by various forces who intend to use Afghanistan as a proxy. And I'm sure our Afghan brothers, they understand it. And I think now, after the intervention by China, that possibility would be at least confronted. If there are forces, they will be confronted by three countries, that is Pakistan, Afghanistan, and China, number one. Number two, we have had serious security issues because of the use of the Afghan territory against us. We know that several anti-Pakistan elements, TTP and several other VLA and all others, who have been using the territory against Pakistan and killing innocent children. I mean, imagine what happened in Khuzda, and so on and so forth. There are several such heinous crimes that have been done. So I think now from here, we will be taking all the three countries will be going together to make sure that proper mechanisms are put in place, proper collective strategies are put in place, so that CPAC really becomes from a dream to a reality, that is connecting Gwadar with the Central Asian states through Afghanistan. So I think I give it a very one of the most important meeting that I have seen in the couple of 1 or 2 years. Right. हम जरा फखर यूसुफ जई साहब हमारे साथ हैं. He is very well aware of the situation. लेकिन फखर साहब जरा BLA वाली ब्रिगेडियर साहब से लेते हैं. आज जो डेवलपमेंट ब्रिगेडियर साहब, ये BLA के खिलाफ कार्रवाई हुई है, बड़ी हैवी कार्रवाई हुई है, तो इसमें कोई डॉट कनेक्ट होते हैं कि अफगानिस्तान में ये हुआ है और पाकिस्तान की फोर्सेस ने इसको टेकअप किया है. Are these things linked to what is happening? ये काउंटर मेजर्स हैं और जो अफगानिस्तान में हुआ है, आप कैसे देख रहे हैं सूरत हाल को, इस डेवलपमेंट को? शुक्रिया डॉक्टर साहब. अच्छा, मैं इससे पहले प्रोग्राम्स में 2-3 प्रोग्राम्स में हम मुख्तलिफ बातें करते हैं और उन बातों में जो हमारा कंक्लूजन्स जब हम फार्मूलेशन की तरफ आए इस कॉन्फ्लिक्ट की जो लेटली हुआ है बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, उनके अंदर कुछ डॉट कनेक्टिंग जब हम कर रहे थे तो उसमें कहीं ना कहीं अफगानिस्तान भी फिगर आउट कर रहा था, ईरान भी फिगर आउट कर रहा था, क्योंकि अब ये खित्ते की सूरत हाल बन गई. और जिस तरह एक्स एम्बेसडर साहब ने फरमाया कि ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लेवल की मीटिंग थी एंड इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा इसका एक डिफरेंट एंगल भी आपको बताता हूँ. देखिए, आज से 2 या 3 दिन पहले एक प्रोग्राम था जिसमें मैंने कहा था, जब ये खुलदार के इंसिडेंट हुआ तो मैंने कहा कि नाउ इट इज नॉट अ न्यू नॉर्मल. अब चीजें हमारी तरफ से आएंगी मुख्तलिफ तरीके से, और उसकी रीजन मैंने ये बताई थी कि इस वक्त जो टॉप मिलिट्री लीडरशिप है ये 1971 की मिलिट्री लीडरशिप नहीं है. ये एज फार एज द प्रोफेशनलिज्म इज कंसर्न, तो इसको मिक्स नहीं करना अपने अदर एक्टिविटीज के साथ. तो मैंने कहा था कि नो, इट इज नॉट द यूज ऑफ मसल्स, it is a classic composition of use of muscles and the brain.